السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا کھاتہ بینک میں کھلا ہوا ہوتا ہے، اور بینک کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ سود کی رقم بھی دی جاتی ہے۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، بینک سے ملنے والا سود کہاں استعمال کریں، اور اس بینک سے ملنے والے سود کا ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا اس کو مسجد میں بھی لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت سارے مسائل اس چیز کو لے کر کے پوچھے جاتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی روشنی میں یہ سب پڑھ کر کے بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ایک سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان عظام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ محمد شاہد کے بینک میں 10 لاکھ روپے جمع تھے، 5 سال بعد وہ 10 لاکھ مع سود کے 14 لاکھ ہو کر ملے، کیا ان 4 لاکھ روپیوں کو جو بینک سے اضافہ ہو کر سود کے ملے ہیں، کیا اس رقم سے حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے عامۃ المسلمین و مدارس مساجد کے لیے کچھ حفاظتی ساز و سامان خرید سکتے ہیں؟ پھر دوسرا سوال یہ ہے، یا پھر اس رقم کو کن جگہوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے؟ کیا جو لوگ صاحب نصاب نہیں ہیں بلا ثواب و نیت کے ان کو یہ رقم دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ شرعی اعتبار سے غریبوں میں کن لوگوں کو شمار کیا جا سکتا ہے؟ نیز مدرسے میں راستہ یا بیت الخلاء میں یہ رقم استعمال کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائے جن جگہوں پر مسلمانوں کے ساتھ۔ تو سامعین کرام، یہ سب سوال کرنے والے نے سوالات کیے ہیں، ان سب کے جوابات میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی روشنی میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند نے جواب دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، سود کی رقم مدارس مساجد یا ان کے لیے حفاظتی سامان کی خریداری میں نہیں لگا سکتے، کیونکہ سودی رقم مال خبیث ہے، یعنی بہت برا مال ہے، اچھا مال نہیں ہے، جس کا حکم مالک اصلی تک واپس پہنچانا ہے، اور یہ متعذر ہو تو صدقہ بلا نیت ثواب کرنا ہے۔ پھر دوسرا جواب دیا ہے، ہاں، غربا مساکین کو بلا ثواب کی نیت کے دے دیا جائے۔ غریب وہ ہے جو صاحب نصاب نہ ہو اور مستحق زکوٰۃ ہو، مدرسے کے راستے اور بیت الخلاء میں بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ واللہ تعالی اعلم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔